آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع فراہم کیا کہ ہم جن دوستوں نے قومی محاذ آزادی کو بحال کیا ہے، تو میں مختصر سا قومی محاذ آزادی کے بارے میں اور اس کے بانی معراج محمد خان صاحب کے بارے میں کچھ بیان کرتا چلوں۔ شاید نئی پود کو اتنا ان کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن جو 50 اور 60 اور 70 کی دہائی میں جنہیں شعور تھا وہ معراج محمد خان کو خوب پہچانتے ہیں۔ وہ اپنے زمانہ طالب علمی میں NSF میں ایکٹیو تھے۔ ایوب خان کے مارشل لاء سے لے کر ضیاء الحق کے مارشل لاء تک، 58 سے لے کے 88 تک، ان 30 سال میں انہوں نے 13-14 برس جیل میں کاٹے۔ اور اسٹوڈنٹ موومنٹ ہو، ایوب خان کی آمریت کے خلاف عوامی جد و جہد ہو، ان کا ایک کلیدی کردار تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس میں ان میں وہ چند لوگوں میں سے تھے، 12 لوگ جو یہاں سے شہر بدر کیے گئے تھے ایوب خان کی مارشل لاء کورٹس نے، لیکن ان لوگوں نے پورے ملک میں پھیل گئے جب انہیں شہر بدر کیا گیا، اور جب واپس آئے تو ان کو ایسا ریسیپشن ملا کہ جو اس زمانے میں کسی سیاسی پارٹی کو نہیں ملتا تھا۔ جب اگلی دفعہ انہیں شہر بدر کیا گیا 63 میں، تو پہلی شہر بدری میں اتنے روابط انہوں نے قائم کر لیے تھے، لاہور، حیدرآباد، رحیم یار خان، بہاولپور، ملتان، پنڈی، پشاور، کہ اگلی دفعہ جب گئے تو ادھر جہاں بھی جاتے تھے، کیونکہ کراچی سے انہیں بھیج دیا گیا تھا، تو اسٹوڈنٹس ان کا خیر مقدم کرتے تھے، اور آخر کار کالا باغ میں گورنر کالا باغ نے اسٹوڈنٹس کے سامنے سرنڈر کیا ان کے مطالبات جو۔ میں تمام ساتھیوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری قومی محاذ آزادی کی بحالی کے بعد اپنی سپورٹ کا اور حمایت کا اعلان کیا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ درجنوں کیا 100 سے زیادہ ہمارے پاس سپورٹرز کی خبریں آئی ہیں، خواہ وہ یورپ میں ہوں، خواہ امریکہ میں، حتیٰ کہ کوئی برازیل میں بھی بیٹھا ہے اور ادھر سے بھی اس نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ تو یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ دوستوں نے اس قدم کو سراہا ہے، اور میں کہتا ہوں اس جذبے کے ساتھ جو معراج محمد خان کا جذبہ تھا، جس طریقے سے انہوں نے جد و جہد کی تھی، وہ ان کا ورثہ ہے۔ ان کے ورثے کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے، اور ایک مضبوط سیاسی جماعت جو اس ملک میں وہ اصلاحات لائے جو اس ملک کی آج ضرورت ہے، تاکہ اس ملک کو بحران سے نکال سکیں اور ہم اپنے استحکام لا سکیں اور اپنے عوام کی زندگی کو بہتر کر سکیں۔